میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی میرا مسلمان بھائی رات کو لیٹ سویا کسی مشقت کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، یا کسی بھی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے، یا دیر میں آنکھ کھلنے کی وجہ سے فجر کی نماز رہ گئی، سنت موقدہ رہ گئی، تو میرے بھائیوں، سورج نکلنے سے 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، زوال سے پہلے کوشش کریں کہ 2 رکعت سنت رسول موقدہ اور 2 رکعت فرض نماز فجر کی قضا ضرور ادا کر لیں۔ میں بھی ادا کر رہا ہوں، میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے دعا ہے، ریکویسٹ ہے، وہ کوشش کریں کہ اگر رات میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے، تو کوشش کریں کہ سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے زوال کا ٹائم تقریباً سورج دوپہر میں 11:30 تک، 11:30 کے بعد شروع ہوتا ہے تقریباً 12:30 بجے تک، تو میرے بھائیوں کوشش کریں زوال سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت فرض نماز فجر کی قضا ضرور ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں جب بھی گھر سے نکلیں، کہیں بھی سفر میں جائیں، کہیں رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود، کثرت سے درود پڑھا کریں، درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے علاوہ چھوٹے بہت سارے درود ہیں، چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت سارے درود ہیں، وہ پڑھ لیا کریں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد برکات اللہ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد فضل اللہ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اللیل والنہار۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تمام آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کلام اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کلمات اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تمام اپنی کلام، حروف کلام اللہ، قرآن مجید کی حروف کی تعداد کے برابر، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اوراق الاشجار۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تمام روئے زمین کے درختوں کے پتوں کے برابر، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار، اللہم صلی علی یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس روئے زمین کے اوپر جتنی بارش ہوتی ہے اس کے قطروں کے برابر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تمام اس پوری مخلوق، تیری مخلوق، دنیا کی مخلوقات جو ہے اس کی تعداد کے برابر۔ دنیا کی مخلوقات کیا ہے؟ آسمان میں چاند، سورج، ستارے، زمین میں چرند، پرند، نباتات،
جماعتات، تمام مٹی مٹی کے ذروں کے برابر، پانی پانی کے قطروں کے برابر، درخت درختوں کے پتوں کے برابر، درختوں کے فروٹ کے برابر، تمام دن رات جو ہو رہے ہیں اس کے برابر، تمام جو روئے زمین پہ مسلمان پیدا ہوئے ان کے برابر، جو نان مسلم پیدا ہوئے ان کے برابر، جن انسان پیدا ہوئے انہوں نے سانسیں لیں ان سانسوں کے برابر۔ تو میرے بھائیوں، یہ درود ضرور ایسے درود اللہ کے نبی کے اوپر پڑھ کے سلام بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے اوپر رحمتیں نازل کریں گے، برکتیں نازل کریں گے، ہدایت دیں گے، ایمان والی زندگی دیں گے، تقوی والی زندگی دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑھا کریں، یہی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ ذکر فرمایا کہ میرے اوپر زندگی میں جتنا بھی تمہارے پاس ٹائم نکلے درود پڑھا کریں۔ تو میرے بھائیوں، تمام مسلمانوں کو ضروری ہے، فرض بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے اب تمام امت کے لیے وقف کر دیا۔ صبح شام، رات دن رات، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے، اس امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا بھی حق بنتا ہے، اور اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنے کا بڑے فائدے ہیں، اجر و ثواب ہے۔ علماء نے فرمایا ہے ایک دفعہ درود پڑھیں تو 10 رحمتیں تو ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کتنے فائدے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، سورہ اخلاص پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ خود مختار ہے، وہ خود تمام، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تمام کائنات کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتے سے، کھانے پینے سے، سونے سے، اس کے وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اکیلے ہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابر نہیں اور وہ اکیلے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سورہ اخلاص کا ذکر کر لیا کریں۔ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کی تہائی حصے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ایک قرآن مجید کا اجر و ثواب ملتا ہے، باقاعدہ ایتھینٹک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کر لیا کریں۔ اس کا اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ پوری کائنات ترازو میں رکھ دیں اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیں، پوری کائنات ہلکی ہو جائے گی اس کے سامنے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اتنا بھاری ہے، اس کا مطلب ہے نہیں کوئی سوائے، نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کے، رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ سب سے بڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، میسنجر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، تو آخری نبی ہیں۔ تو اس کلمے کی برکت، اتنی برکت اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت والے دن جس بندے نے ایک کلمہ بھی پڑھا ہوگا دل کے ساتھ سمجھ کے، تو اس کے صدقے میں اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، اس کے لیے ذریعہ نجات بنیں گے، ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد استغفر اللہ کی تسبیح کیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صبح ایک تسبیح کریں، ہر نماز کے بعد کریں، جب بھی ٹائم ملے پڑھیں،
کہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ انسان جو ہے اس سے گناہ ہوتے ہیں، ہوں گے، اس کی فطرت میں شامل ہیں۔ صغیرہ گناہ بھی ہوں گے، کبیرہ گناہ بھی ہوں گے۔ صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے۔ بڑے گناہ ہوتے ہیں جیسے قتل کا گناہ، زنا کا گناہ، کسی پہ ظلم کیا، اور بڑے بڑے بہت سارے گناہ ہیں۔ سود کا گناہ ہے، سود کھانا، سود لینا، سود دلانا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ تو ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ باقاعدہ 5واں کلمہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اور علماء دین نے، بزرگان دین نے تمام مسلمانوں کو سکھایا، سیکھنے کا کہا۔ تمام مسلمان اس کلمے کو سیکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ و اتوب علیہ من الذنب الذی اعلم و من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب و ستار العیوب و غفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے صبح شام دوپہر اس کو سیکھیں بھی، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ترجمے کے ساتھ سکھائیں، سمجھیں۔ اس میں تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور کلمہ ہے، چھٹا کلمہ ہے رد کفر۔ رد کفر کا مطلب ہے وہ گناہ جس میں انسان کفر میں شامل ہو جاتا ہے، شرک کے گناہ، بدعت کے گناہ، ٹھیک ہے۔ تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے زنا کا گناہ، قتل کا گناہ، ظلم کا گناہ، سود کا گناہ، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچائے، حفاظت کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے رد کفر کلمہ ضرور پڑھا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک استغفرک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفاحش والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ کلمات استغفار کے لیے پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کریں۔ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تقدیر کے بارے میں بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر کے بارے میں بتایا، ہر بری تقدیر، اچھی تقدیر کے بارے میں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تمام برائی سے بچنے کی طاقت، تمام نیکی کرنے کی توفیق اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، اس پوری کائنات سے بڑے ہیں، چاند سورج زمین آسمان سمندر پہاڑ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑے ہے۔ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عظیم ہیں۔ عظیم کا مطلب ہے سب سے عظیم، سب سے عظیم، اعلیٰ رتبہ سب سے اعلیٰ رتبہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ چوتھا کلمہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، حمد و ثنا اور قدرت بیان کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیوں، ٹائم مختصر ہے، اس لیے اس کا بھی ترجمہ آپ سیکھ لیں، پڑھ لیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے،
اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو عقل رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ضرور لائے گا، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان ضرور لائے گا۔ اللہ کے نبی کو سمجھ لیا جس نے اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو سمجھ لیا، اس کے لیے دنیا بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام اپنے اوپر بھی اپنائیں، اپنے خود بھی عمل کریں، اور تمام اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار اور تمام اس روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک، جنوں تک پہنچائیں۔ انٹرنیٹ ایک ایسا ذریعہ ہے، اس سے آپ ہر انسان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دیا، پیسہ دیا، صحت دی، دین کا علم دیا، دنیا کا علم دیا، اولاد دی ہیں، دنیا کے تمام وسائل دیے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت بڑی پکڑ ہے، اور اس سے پوچھ گچھ ہو جائے گی کہ میرے بندے، میں نے آپ کو دنیا کی تمام وسائل دیے، تمام سہولتیں دیں، تمام طاقتیں دیں، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تم نے میرا پیغام پہنچایا؟ تم نے اس کا حق ادا کیا؟ تو میرے بھائیوں، انسانوں، جنوں، یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کیوں پیدا کیا؟ کوئی بھیڑیا، کوئی کتا، کوئی گدھا، کوئی میرا کہنے کا مطلب ایسا جانور کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت 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 بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، صحیح سلامت پیدا کیا۔ ان سے جا کے پوچھو جس کی آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، منہ ٹیڑھا ہے، ٹانگ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، ان سے جا کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پوچھو۔ میرے بھائیوں، ایک انسان صحت مند پہلے تو وہ انسان پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ اس کے بعد پھر صحیح سلامت پیدا ہونا، اس کے بعد مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، پھر اس کے بعد دین اسلام اس کو فری میں مل جانا، فری دعوت مل جانا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کے لیے ماں باپ کا وقف کر دینا، ماں باپ کی دل میں محبت پیدا کر دینا کہ وہ اس کو دین اسلام سکھائیں۔ اس کے بعد پھر وہ مسلمان پیدا ہو گیا، دنیا کے وسائل مل گئے، دین کی تعلیم مل گئی، دنیا کی تعلیم مل گئی۔ میرے بھائیوں، اس نے اپنا حق ادا کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان سے بڑی پوچھ گچھ ہے۔ جیسے گھر میں ایک میاں بیوی ہوتے ہیں نا، شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں ہیں، جائز طریقے سے دونوں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ایسے ہی زندگی میں انسان کو اللہ تعالیٰ عہدے دیتا ہے، نوکریاں دیتا ہے، کسی کو کونسلر بنا دیا، کسی کو صوبے دار بنا دیا، کسی کو ایس ایچ او بنا دیا، کسی کو ایس پی بنا دیا، کسی کو منسٹر بنا دیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، کسی کو وزیر اعظم بنا دیا، کسی کو صدر بنا دیا۔ ان سب کی ذمہ داریاں ہیں دنیا کے تمام معاملات کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ اگر کسی نے بھی غلط کیا، کوئی اونچ نیچ کی، ترازو کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں، برابر کا تولنا کسے کہتے ہیں، یہی انصاف ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو۔ جس نے ناانصافی کی وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزائیں دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ خاص کر کے مسلمانوں کو اس پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ تو جو انسان پیدا ہوئے ہیں وہ بھی سوچیں، جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں وہ بھی سوچیں، جو مسلمان ملک میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی سوچیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دی، جن کو اولاد دی، جن کو محل ماڑیاں، بنگلے، گاڑیاں، سواریاں، جہاز دیے، دولت دی، سونا زیور دیا، اس نے کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کس پہ خرچ کیا، یہ تمام قانون، تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں لکھ دیے ہیں، اور ہمارے علماء دین نے، ہمارے بزرگان دین نے ان تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نیٹ کے اندر محفوظ کر دیا، انٹرنیٹ میں 40 زبانوں کے اندر ترجمے کے ساتھ محفوظ کر دیا۔ انسان دنیا کے تمام کاموں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تمام دنیا میں ترقیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ وہ دین کے لیے کوئی کام کرے، دنیا میں انسانوں کے لیے کوئی کام کرے، دنیا کی خدمت کرے۔ یہی دین سکھاتا ہے۔
تو میرے تمام جنات بھائیوں، جنات دوستوں، تمام مسلمان بھائیوں، مسلمان دوستوں، تمام انسانوں جو روئے زمین پہ پیدا ہو گئے ہو، اپنے بارے میں سوچو، اپنی جو ہے نا اس جسم کے بارے میں سوچو، اللہ تعالیٰ نے یہ جسم کیوں دیا، یہ آنکھیں کیوں دی، زبان عقل کیوں دی؟ تو میرے بھائیوں، انسان اپنے بارے میں سوچے کہ بس پہلا ہی الفاظ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کیوں پیدا کیا، جن کیوں پیدا کیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس پہ صبح سے شام تک بیٹھ کے سوچتا رہے، سوچتا رہے، سوچتا رہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ سوچے گا اللہ تعالیٰ نے سورج کو کیوں پیدا کیا، چاند کو کیوں پیدا کیا ہیں، یہ اتنے پھل فروٹ دنیا میں کیوں پیدا کیے، یہ اتنے جانور کیوں پیدا کیے، یہ پانی اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا میں پیدا کیا، یہ زمین کیوں بنائی، یہ پہاڑ کیوں بنائے، یہ سمندر کیوں بنائے؟ تم اے انسان، اے جن، سوچ سوچ سوچ، تیری بنیاد کیا ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اور تو اتنا اکڑ کے چلتا ہے، اتنا اپنے آپ کو غرور کرتا ہے، اتنا تکبر کرتا ہے، اتنا بدمعاشی دکھاتا ہے۔ یہ ساری بدمعاشی اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ایک انسان بناؤ، ایک مسلمان بناؤ، اللہ تعالیٰ کا ایک پرہیزگار انسان بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں ہمارے لیے، اتنے نبی بھیجے ہیں، قرآن کے اندر ذکر ہے، ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو۔ پھر اس کے بعد صالحین مرد بھیجے، صالحین عورتیں بھیجیں، مومن مرد بھیجے، مومن عورتیں بھیجیں، ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے، جب تک آپ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھو گے، آپ کو نہ شیطان کی سمجھ آئے گی، نہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی صحیح سمجھ آئے گی، نہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا اس کی سمجھ آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھو، قرآن مجید کو پڑھو، سورہ فاتحہ کو سیکھو، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو سیکھو، شیطان سے بچنے کے لیے، دین میں آنے کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن کو بار 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 پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا، لالچ دیا کہ جو بھی بندہ، جو بھی مسلمان قرآن کو سمجھے گا، ایک آیت کو سمجھے گا، اس کو 100 نوافل کے برابر ثواب، کیونکہ یہ ایک زندگی ہے۔ جس کو زندگی مل جائے تو اس کی آخرت سدھر گئی، اور آخرت والی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انسانوں، جنوں، ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کیوں پیدا کیا، یہ پہلا سوال۔ پھر انسان کے لیے یہ اتنا کچھ، یہ جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے نا، سورج، چاند، ستارے، زمین، پھل فروٹ، لباس، سواریاں، سمندر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کا اتنا تو حق بنتا ہے، اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے، جتنی عقل دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، جتنا علم دیا ہے، وہ کوشش کرے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ باقی مدد اللہ تعالیٰ کی خود ہی آتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے کندھے کے اوپر نا 2 فرشتے، ہم جب ایک بنیاد رکھی تھی نا، اس ٹائم ہی رکھ دیے تھے ہماری حفاظت کے لیے، ہماری دیکھ بھال کے لیے، ہمارے اچھے برے کے لیے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس نظام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ برا وقت بھی آئے گا، اچھا وقت بھی آئے گا، غربت بھی آئے گی، امیری بھی آئے گی، طاقت بھی آئے گی، کمزوری بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی، صحت بھی آئے گی، اولاد بھی دے گا، بے اولاد بھی رکھے گا، دولت بھی دے گا، بھوکا بھی رکھے گا، پیاسا بھی رکھے گا، رزق بھی دے گا۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، دے گا بھی، چھینے گا بھی۔ جس نے دین کو سمجھ لیا، وہ ہر برے وقت میں صبر کر لے گا، ہر اچھے وقت میں اللہ کا شکر کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیو، درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
میرے بھائیوں یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے انسانوں تک، مسلمانوں تک